داتا صاحب کہتے ہیں کہ معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کا دیدار کیا تو واپس آنے سے انکار کر دیا. تو رب ذوالجلال نے پوچھا محبوب یہ تو بتاؤ نہ جانے کا ارادہ کیوں کر لیا ہے؟ ہم نے تو بھیجا تھا زمین پہ تجھے کہ لوگوں کی بگڑی بنائے. اگر آپ بھی یہی رہیں گے تو پھر زمین والوں کو سیدھا کون کرے گا؟ اور ہم آپ کو ناراض بھی نہیں کریں گے. بتاؤ نہ جانے کا ارادہ کیوں کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا اے اللہ جلوے تیرے میں پہلے بھی دیکھتا رہتا تھا مگر جتنی لذت آج ملی ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں ملی. اب میں زمین پہ گیا تو مجھے وحشت محسوس ہوگی, اب مجھے تنہائی محسوس ہوگی, اب معاملہ اور ہے. اتنی بلندی پہ آ کے میں پھر نیچے کیسے چلا جاؤں؟ تو رب ذوالجلال نے کہا محبوب میری قدرتیں کامل ہیں, اگر دار ام ہانی سے بلا کے عرش پہ بلا کے دیدار کرا سکتا ہوں تو نماز پنجگانہ میں مصلی پہ بھی اپنا آپ دکھا سکتا ہوں. تو عرش کے دیدار کا وعدہ ہوا کہ زمین پہ چلے جاؤ تمہیں مصلی پہ عرش والا دیدار ہو جائے گا. تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کا مذہب بھی یہ ہے کہ معراج صرف سدرہ تک نہیں, معراج میں ہمارے نبی علیہ السلام عرش تک پہنچے ہیں, عرش کے پار گزرے ہیں, رب کا دیدار کیا ہے. اور دیدار بھی ایسا کہ اتنی لذت آئی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى. اگر وہ معاملہ ہوتا کہ رب کا تو ایک جلوہ طور پہ گرے تو طور ریزہ ریزہ ہو جائے, عام شخص ہمارے جیسا ہڈیوں گوشت والا ہو وہ تو سدرہ کے پار ہی کوئی حادثہ ہو جاتا. سرکار عرش پہ گئے ہیں, کروڑا جلوے پیکر پہ پڑے ہیں اور پیکر پہ کوئی خراش نہیں آیا. سرکار بے ہوش بھی نہیں ہوئے, بے ہوش تو کیا گھبراہٹ بھی طاری نہیں ہوئی, ورنہ کہتے اے اللہ میں گھبرا رہا ہوں اب تیرا دیدار کر لیے مجھے نیچے جانے دے. اور داتا صاحب کہتے ہیں سرکار نے کہا میں نیچے نہیں جانا چاہتا. یعنی اتنا دل لگ گیا رب کا دیدار کرتے ہوئے, اتنی پاور تھی بدن میں اللہ کے جلوے دیکھتے ہوئے. ایک جلوے سے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے, کروڑا جلوے سرکار دیکھے تو مسکراتے رہے. تو پتا چلا طور کا معاملہ اور ہے, حضور کا معاملہ اور ہے. حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہ 331 نمبر صفحہ ہے فارسی کشف المحجوب شریف کا, اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. کہتے ہیں گفت بارے خدایا مرا بداں سرائے بلا مبر و در بندے تب و ہوا می فگن. اے اللہ مجھے پھر اس زمین کے جہان کے اندر جو آزمائش کی جگہ ہے اور جو ہوا کی جگہ ہے, ہرس کی جگہ ہے, اس کے اندر مجھے نہ بھیج. فرمان آمد کہ حکم ما چنی است کے باز گردی. ہمارا حکم تو یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ. حکم ما چنی است کہ باز گردی بدنیا. ہمارا حکم یہی ہے کہ آپ دنیا میں واپس چلے جائیں, یعنی عرش پہ پہنچے ہوئے ہمارا حکم یہی ہے محبوب کہ آپ دنیا میں واپس چلے جائیں. اور سرکار دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں بارے خدایا مرا بداں سرائے بلا مبر, وہ جو بلا کی جگہ ہے سرائے بلا ہے زمین, مجھے اس پہ نہ بھیج. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا, حکم آمد, فرمان آمد کہ حکم ما چنی است کہ باز گردی با دنیا مر اقامت شرارہ. شریعت کو قائم کرنے کے لیے محبوب آپ زمین پہ تشریف لے جائیں. دیدار تو آپ نے کر لیا, اب آپ اقامت شرع کے لیے زمین پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے لیے, نافذ کرنے کے لیے, شریعت کو قائم کرنے کے لیے آپ زمین پہ تشریف لے جائیں. تا ترا آنچے دادائیم آنچا بدہیم. جو جہاں دیا ہے وہاں بھی دے دیں گے. تا ترا آنچا دادائیں, جو ہم نے دیا ہے. یہ داتا صاحب کی بولی ہے, پیار سے سنو. داتا صاحب کی اپنی بولی کہہ رہے تا ترا آنچے دادائیم آنچا بدہیم, یعنی عرش پہ رب فرما رہا ہے آنچا زمین کو
کہ جو یہاں دیا ہے وہ ہم تجھے زمین پر بھی دیں گے. کیا عرش پہ بلا کے جو دیدار کرا دیا ہے تو زمین پہ بھی تجھے اپنا دیدار کراتے رہیں گے. کون سا دیدار؟ عرش والا. ویسے تو مطلقاً جلوے تو سرکار پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے، یہ تھا عرش والا دیدار کہ جس کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ یہ نیچے نہیں ملا تھا اور اب جانا مشکل ہے، تو کہا یہ عرش والا دیدار تجھے زمین پہ ملے گا. باز آمد سرکار واپس تشریف لے آئے زمین پر. ہر گاہ کے دلش مشتاق آ مقام معلا شدی گفتی ارہنا یا بلالو بالصلاح. یہ داتا گنج بخش اجویری ہے جو ملنگوں کے داتا نہیں، محدثین کے امام ہیں، مفسرین کے سردار ہیں. اپنے اس نظریے پر کہ سرکار وعدہ کروا کے آئے، اللہ نے عہد کر لیا کہ زمین پہ محبوب تشریف لے جاؤ، نماز پنجگانہ میں تجھے دیدار ہوتا رہے گا، عرش والا دیدار تجھے کراؤں گا. داتا گنج بخش اجویری اس پر حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ نماز سفر کر رہے ہیں، پہاڑوں میں سفر کر رہے ہیں تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، جب تھک گئے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یا بلالو ارہنی بالصلاۃ. بلال اذان پڑھو ذرا تھکاوٹ دور کر لے. داتا صاحب کہتے ہیں یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا. ہم نماز پڑھے تو تھک جاتے ہیں، سرکار تھکے ہوئے ہوں نماز پڑھے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ تو عرش والا دیدار ہوتا ہے، عرش والا دیدار ہوتا ہے. باقاعدہ اس حدیث کو لکھا، کہا کہ دل مشتاق آ مقام معلا شدی گفتی ارہنا یا بلالو بالصلاۃ. پس ہر نمازی اورا معراج بودے. تو داتا صاحب کہتے ہیں ہر نمازی سرکار کی معراج تھی، ہر نمازی سرکار کی معراج تھی، ہر نمازی میرے نبی علیہ السلام کی معراج تھی کہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا تھا. تو اس بنیاد پر یہ افکار جو اعلی حضرت بیان کر رہے ہیں یہ سارے قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور پوری امت کے یہ اولیاء ان کے افکار ہیں. اس واسطے سعادت ہے اہل سنت و جماعت کی. ہمارے ریڈی میڈ نظریات نہیں ہیں، ہمارے صفہ سے آنے والے نظریات ہیں.